تو میرا ذکر کرے گا پستیوں میں تیرا ذکر کروں گا بلندیوں پر۔ تو میرا ذکر کرے گا بندوں کے درمیان، میں تیرا ذکر کروں گا ملائکہ کے درمیان۔ جس کا ذاکر خالق ہو جائے پھر اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو تاریخ میں جب جنگوں کا حال ملے گا تو آپ کو فاتحین کا تذکرہ ملے گا، جن کا لشکر زیادہ تھا، جن کی فوج زیادہ تھی، جن کا اسلحہ زیادہ تھا، ان کا ذکر ملے گا تو پورے چیپٹرز آپ کو ان کی شان میں مل جائیں گے، اس لیے کہ وہ فاتح تھے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ خون بہایا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ قتل کیا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تہہ تیغ کیا، لیکن قتل ہونے والے کا تذکرہ ملے گا تو چند سطروں میں ملے گا، چند لفظوں میں ملے گا۔ یہ پوری تاریخ کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ مگر کربلا میں جنگ ان کے درمیان تھی کہ ایک طرف وہ ہستیاں تھیں جو اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آئی تھیں، اور وعدہ پروردگار ہے کہ تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ چنانچہ تاریخ کے دھارے کو پلٹ کے رکھ دیا کربلا والوں نے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہیں کہ 72 نفوس ہوں، کربلا کی خاک پہ ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، انہیں کفن بھی نہ ملا ہو، اور ایک بڑی تعداد ان کے مقابلے پر ہو، لیکن تاریخ کا دھارا یوں بدل جائے، مزاج یوں بدل جائے کہ جن کی تعداد زیادہ تھی، جن کے اسلحے زیادہ تھے، ان کا تذکرہ دشنام بن جائے، ان کا تذکرہ ہو تو باطل کی فکر کے ساتھ ہو، اور وہ چند نفوس جو اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کربلا میں موجود تھے، نہ صرف ان کا ذکر رہے بلکہ ایک شہید ہو جانے والے کے پھٹے ہوئے لباس کو بھی تاریخ اپنے حافظے میں محفوظ کر لے، ایک 4 برس کی یتیمہ کے کانوں کی بالیوں کو بھی تاریخ اپنے حافظے میں محفوظ کر لے، ایک لٹی ہوئی چادر کو بھی تاریخ اپنے حافظے میں محفوظ کر لے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حسین فاتح اعظم ہے، حسین فاتح انسانیت ہے، حسین کی قربانی پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے ہے، پرچم رسالت کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ عجب بات ہے، ذرا تاریخ میں دیکھیں، آج یہ بات آتی ہے، یہ سوال اٹھتا ہے کہ ذرا سا اگر سید الشہداء نے، نعوذ باللہ جملے آتے ہیں کہ اگر ذرا سا سیاسی شعور سے کام لیا ہوتا تو اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، مگر ملا کیا؟ بھائی کے بازو خاک میں مل گئے، بیٹے کے سینے کا لہو خاک میں مل گیا، چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ خاک میں مل گیا، سب تو خاک میں مل گئے، حسین کو ملا کیا؟ میں نے کہا آپ نے صرف ظاہری نظر سے دیکھا، لہذا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کو ملا کیا۔ آئیے ذرا کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک کاشتکار کو، ایک کسان کو دیکھیے، یہ کسان پانی کی نہر کاٹ کے لایا، خاک میں ملا دیا، پسینے کے قطروں کو خاک میں ملا دیا، بیج کو خاک میں ملا دیا۔ جب سب کچھ خاک میں ملا کے چلا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کتنے سیدھے سادے ہیں کہ آپ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اس نے کہا آپ کاشتکاری کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، آپ کو ابھی نہیں پتا چلے گا کہ میں نے عمل کیا کیا، میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا۔ 6 مہینے کے بعد یہ آئیے گا جب لہلہاتے ہوئی فصلیں دیکھیں گے، غنچے دیکھیں گے، پھول دیکھیں گے، تب سمجھ میں آئے گا میں نے کچھ بویا تھا جس سے کچھ پیدا ہوا۔ حسین نے بھی بظاہر اپنے خون کو خاک میں ملایا، بچوں کے خون کو لہو میں ملایا، اس وقت پتہ نہیں چلے گا 1400 سال کے بعد یہ توحید کی فصلیں، یہ تکبیر کی اذانیں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حسین نے لہو بویا ہے تو شریعت کا بہار آئی ہے۔ خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو کہ جس خاک پر گر جائے وہ خاک خاک شفا ہو جائے۔ مگر عزادارو بس وقت نہیں ہے زیادہ، لہذا اتنا عرض کروں، آج آپ آئے ہیں انہی 72 کو خراج عقیدت پیش کرنے، آج آپ آئے ہیں انہی 72 کا چہرم کرنے، آج آپ کو خوش قسمت ہیں کہ جو کندھا دیں گے ان جنازوں کو جو کربلا کی خاک پہ پڑے ہوئے تھے، خوش قسمت ہیں کہ جنہیں کل کفن
دفن نہ مل سکا، جن کی کل میتیں نہ اٹھ سکیں، آج ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج ان کو کندھا دینے کے لیے آپ آئے ہیں۔ عزیزو بس وقت نہیں، اتنا عرض کروں کہ جہاں حسین کو سلام کریں وہاں قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، کہ مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک ساتھ مل کے معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ جہاں حسین کو سلام کریں وہاں شریکت الحسین کو بھی سلام کر لیجئے گا، اس لیے کہ کربلا مکمل نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی، کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ ذرا سوچنا، وقت نہیں، چھوڑ دیا میں نے باتوں کو، مگر اتنا کہ سلام اس کو جو کھڑا ہوا میدان منہ میں کہہ رہا تھا کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ میں ان سب مومنین و مومنات کی طرف سے آقا حسین کی خدمت میں پہنچ رہا ہوں۔ مولا آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، لفظیں کہاں سے لاؤں، زبان کہاں سے ملے؟ اے آقا جو جملہ آپ نے رب کائنات کے لیے کہا تھا میں اسی جملے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سارے مجمع کی طرف سے اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ جسے حسین مل گیا اسے توحید مل گئی، اسے رسالت مل گئی، اسے قرآن مل گیا، اسے معرفت دین مل گئی، اسے جنت مل گئی، اسے آخرت میں کامیابی مل گئی۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم در حسین سے وابستہ ہیں، مگر ہر فضیلت کے پیچھے مصیبت ہے۔ یا کتنے مصائب ہیں جن کے بعد یہ فضائل ملے ہیں۔ عزیزو صرف اتنا عرض کروں، پہچانیے گا کہ زینب کون ہے، اس لیے کہ آج زینب بھائی کا چیلم کرنے کربلا آئی ہے، یہ اسی کی یاد میں آپ یہاں پہ جمع ہے۔ کون ہے زینب؟ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوئی اس نے شکایت زینب سے کی، وہ آیا زینب کی خدمت میں، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی زینب کے پاس آ رہے ہیں، یتیمہ حسین کو پانی نہیں مل رہا زینب کے پاس آ رہے ہیں، بچوں کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے زینب کے پاس آ رہے ہیں۔ عباس نے خط بھیج دیا تو حسین بھی زینب کے پاس آ رہے ہیں، اے بہن میرے شیر کو جلال آ گیا۔ ہر ایک آیا زینب کے پاس، سید سجاد زینب کے پاس، ہر ایک نے اپنی مشکل زینب سے کہی، مگر زینب نے اپنی مشکل کسی سے نہ کہی۔ سلام اس صابرہ پر جو صبر کرتے ہوئے، ضبط کرتے ہوئے، کوفہ و شام میں خطبہ کی ذوالفقار سے سروں کو فتح کرتے ہوئے، دلوں کو فتح کرتے ہوئے، علی کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے زینب آگے بڑھتی رہی، زندان شام آ گیا۔ زینب نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی، ہر ایک نے زینب سے کہا مگر زینب نے کسی سے نہ کہا۔ مگر عزیزو جب یہی زینب کربلا پہنچی اور سامنے عباس کی چھوٹی سی قبر نظر آئی، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا۔ اے میرے شیر تیری بہن آئی ہے، اے بھیا تیرے سر سے امامہ اتر گیا، میرے سر سے رداء اتر گئی، تیرے بازو کٹ گئے، میرے بازوؤں میں رسیاں بن گئی، اے بھیا تیرا ناشہ فہمان ہو گیا، میری کمر دروں سے زخمی ہو گئی۔ اے عباس زینب کھڑی رہی، بہت کھڑی رہی زینب۔ یہ پہلا موقع تھا جب زینب نے اپنی مصیبت بیان کی اور آخر میں ایک جملہ کہا، عباس زینب شرمندہ ہے، زینب تو آ گئی مگر تیری سکینہ کو نہ لا سکی۔ اے بھیا زندان کے اندھیرے تیری بھتیجی کو کھا گئے، اے حسین تیرے سینے پہ سونے والی زندان میں سو گئی، بھیا سکینہ نہ آ سکی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں زینب مگر نہیں، دوسرا موقع بیان کروں مگر اس کا بھی موقع نہیں، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں سننا، زینب نے کسی سے کچھ کہا تو نہیں، لیکن صدمے تو برداشت کیے نا۔ صدمے برداشت کرنے کا اثر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ صدمے برداشت کرنے کا اثر یہ ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ سال بھر کے بعد کسی نے اپنی زوجہ کو دیکھا ہو تو پہچان نہ سکے؟ اب سمجھو صدمے برداشت کرنے کا اثر کیا تھا کہ جب عبداللہ نے زینب کو دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ دیکھا صحن خانہ میں کوئی بیوی بیٹھی ہو رہی ہے، اتنا کہا اے
घुटनों पे जोर दे के ज़ैनब उठी और कहा अब्दुल्ला अब क्यों पहचानोगे, मैं करबला में भाई को खो के आ गई, 72 की मातमदार आ गई। अब्दुल्ला ने गौर से चेहरा देखा, कहा बीबी कैसे पहचानूं, जब गई थी तो ये कमर झुकी हुई न थी, ये बाल सफेद न थे, ये चेहरे पे झुर्रियां न थी। ऐ अली की बेटी ये क्या हो गया। एक जुमले में ज़ैनब ने पूरी करबला बयान कर दी। अब्दुल्ला ये पूछो मैं जिंदा कैसे। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अब्दुल्ला ये पूछो मैं जिंदा कैसे आ गई। अब्दुल्ला ने सहारा दिया, अंदर लेके आए, एक मर्तबा मसनद बिछाई, ज़ैनब को बिठाया, खुद सामने दो जानू होके बैठे। कभी भी अपने हुसैन का पुरसा, अपने अब्बास का पुरसा, अपने अनवर का पुरसा, अब अब्दुल्ला पुरसा देते जा रहे हैं। ज़ैनब रोती जा रही है। सुनना चाहता हूं इस मंजर को मैं इस्तेमाल करूंगा मगर शहादत इमाम हुसैन तक आके 2 मिनट के बसाई हो रहे हैं। ज़ैनब पुरसा देती जा रही है, रोती जा रही है कि ज़ैनब ने देखा एक मर्तबा अब्दुल्ला खामोश होकर बैठे और गौर से चेहरा देखने लगे। ज़ैनब ने चेहरा उठाया, अब्दुल्ला ने समझ गई अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हो। अब्दुल्ला तुम्हारे बच्चों ने ऐसी जंग की कि फौजें पुकार रही थी, हैदर कर्रार के नवासे हैं, जाफर के पोते हैं, और ये कहते कहते निगाह उजरे की तरफ उठी, नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, नन्ही नन्ही जानवाज़ें देखी, करबला के रुक करके कहा बच्चों माँ को माफ कर देना, अब तक तुम पे रो न सकी, आज ज़ैनब तुम पर रोएगी, आज तुम्हारा क्रिया करेगी। अब्दुल्ला ने घबरा के कहा नहीं नहीं बीबी मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछता, उन्हें तो मैंने सदका कर दिया। सुनना आखिरी मंजर का फिर का मुझे ये बता दो वक्त रुखसत मेरे हुसैन पे क्या गुजरी, वक्त रुखसत मेरे इमाम का क्या आलम था। इतना सुनना था चेहरे पे चमक आ गई, आंखों में रोशनी आ गई, बहादुर भाई की बहादुर बहन संभल के बैठ गई। अब्दुल्ला तुमने क्या पूछ लिया। ए अब्दुल्ला मैंने कोई मुजाहिद नहीं देखा जिसने 72 जंगें लड़ी हो, जो सुबह से शाम तक प्यासा हो, जिसने जवान के सीने से बर्छी निकाली हो, जिसने भतीजे की लाश के टुकड़ों को उठाया हो, जिसने 6 महीने के बच्चों को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा हो, मगर चेहरा इतना खिला हुआ हो कि जितना वक्त रुखसत भाई का चेहरा खिला था, ये ईमान की हरारत थी, ये ईमान की रोशनी थी। मगर अजब आलम था रिवायत के फिक्रे कि दोनों बहन भाई खामोश खड़े थे, न ज़ैनब कुछ कहती थी न हुसैन कुछ कहते थे। अजब फिक्रा मैंने किताब में देखा, ऐसा लगता था जैसे दोनों की रूह निकल गई हो। हाँ इनकी रूह तो उसी वक्त निकल गई थी जब अब्बास घोड़े से गिरे थे। बस एक मर्तबा पहली आवाज हुसैन की आई, सुनना आखिरी फिक्रे, पहली आवाज हुसैन की आई। क्या आवाज थी। ज़ैनब मुझे भूल तो नहीं जाओगी, ज़ैनब नमाज शब में मुझे याद रखना, जो आखिरी वक्त में भी नमाज का पैगाम दे उसे हुसैन कहते हैं, जो सजदे में सर कटाए उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा भैया जाओ खुदा हाफिज, बहन सब्र कर लेगी लेकिन एक तमन्ना पूरी कर दो। बहन क्या, जरा गले से रुमाल हटा दो। ज़ैनब आगे बढ़ी गले का बोसा लिया, हुसैन आगे बढ़े बाजुओं से लगा हटा दो, बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब इस गले पे हंजा चढ़ेगा, इन बाजुओं में रस्सियां बंधेंगी। आखिरी मंजर खेमे से निकले, अभी जुलजना पे सवार होके आगे बढ़ना चाहते थे कि फिर ज़ैनब की आवाज आई, भैया एक आखिरी ज़हमत, आखिरी तमन्ना। ज़ैनब क्या हुआ। कहा भैया ये तुम्हें ताने दे रहे हैं, ये पूछ रहे हैं अब कोई अकबर नहीं है, अब कोई भब्बास जैसा भाई नहीं है। भैया ये तुझे मजबूर समझ रहे हैं। भाई एक मर्तबा इन्हें अम्मा के दूध की ताकत दिखा दे। मैदान में आए हुसैन, बहन की ख्वाहिश थी आस्तीनों को उठा, एक मर्तबा पुकार के कहा, आखिरी खुतबा दिया, हुज्जत तमाम हुई, फिर कहा अच्छा मुझे मजबूर समझ
سے بجلیاں گر رہی تھی. قوم سمود میں عذاب خدا آ گیا تھا. جیدار بول جاتے تھے, سروں کو گراتے تھے, فصلیں کاٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. تلوار نگاہ میں گئی, بھاری ہوئی فوجیں پلٹی. اللہ اللہ کیا کیفیت تھی, چلتے تھے, چار سمت سے بھالے حسین پر گھیرے ہوئے تھے, ٹوٹے ہوئے تھے, برشیوں والے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل کے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے, اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا, بس بہن تھی جو اپنے آپ کو سنبھالے. کبھی دائیں طرف گرتی, کبھی بائیں طرف, کبھی کہتی اللہ